اللہ اٹھائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں آیا میاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں. قمبر والوں اگر توجہ ہو اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع اور آج کی اس کامیاب کانفرنس پر جمعیت علماء اسلام کے زعماء، جمعیت علماء اسلام قمبر کے ایک ایک کارکن، خصوصاً حضرت مولانا ڈاکٹر راشد محمود سامرہ صاحب اور ان کے رفقاء جو دن رات نفاذ اسلام اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ لگائے ہوئے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے، قمبر والوں، کیا ضرورت تھی جمعیت علماء اسلام قمبر کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو بخاری کا سبق پڑھاتے پڑھاتے قاسم العلوم سے نکل کر اسمبلیوں میں باطل کو للکارنے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو جن کے جوتے سیدھے کرنے میں عرب کے بڑے بڑے شیوخ فخر کیا کرتے تھے، وہ مسند حدیث کو چھوڑ کر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کفن اپنا بیگ ساتھ میں رکھ کے باہر نکلتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ حدیث دین کا کام نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی شورش کاشمیری کو
15 دن مسلسل بھوک ہڑتال کرتا ہے یہ مرد قلندر. سارے اکابر زور لگاتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، پرائے بھی کہتے ہیں، شورش بھوک ہڑتال ختم کر دے. اپنے پریشان ہیں کہ کیا بنے گا. ایسا بے باک لیڈر، ایسا نڈر لیڈر پھر ہمیں نہیں ملے گا. اور حکومت بھٹو کی کانپ رہی تھی. اگر شورش کا کچھ ہو گیا پورے ملک کے اندر ہڑتالیں اور جلوس نکل جائیں گے. وہ لیکن نوجوان ڈٹا ہوا تھا کوئٹہ کی جیل میں. اور ایک پیغام درگاہ عالیہ دین پور شریف سے خلیفہ عبدالہادی کا پہنچتا ہے کہ شورش ڈٹ کے رہنا. گنبد خضرا سے پیغام آیا ہے، فتح تمہاری ہونی ہے. کمبر والوں، میرا سوال ابھی ادھورا ہے. کیا ضرورت تھی شورش کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی مولانا غلام غوث ہزاروی کو اپنا اکلوتا بیٹا میرے نبی کی عزت پہ قربان کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی شورش کو اپنے لیے گولی کا آرڈر کروانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی 15,000 نوجوانوں کو سینہ تان کر گولیاں کھانے کی؟ آؤ آؤ ذرا 2 قدم پیچھے آؤ، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. میں تاریخ کے اوراق کھول کے دکھاؤں. 53 کی ختم نبوت کی تحریک کو اٹھاؤ. وہ جو 15,000 نوجوان شہید ہوئے، ایک کثیر تعداد ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آیا، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ یہ سینے چل نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی نبی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. ارے قمبر والوں، کیا ضرورت تھی ان 15,000 کو اپنی گردنیں کٹوانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی علامہ انور شاہ کاشمیری کو، جن کے شاگرد بڑے بڑے محدثین تھے، وہ بیماری کی حالت میں بہاولپور آتے ہیں اور جامع مسجد بہاولپور میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، قمبر والوں ذرا لفظوں کو غور سے سننا. علامہ انور شاہ کاشمیری نے کہا، اگر ہم سے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کا کام نہیں ہوتا تو گلی محلے کا کتا ہم سے بہتر ہے جو اپنے مالک کا نمک کھا کے حق تو ادا کرتا ہے. ارے کیا ضرورت تھی علامہ انور شاہ کاشمیری کو درس حدیث چھوڑ کر ڈھابیل سے بہاولپور آنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی وہ ختم نبوت کے شہید حضرت عکاشہ، یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں بڑے بڑے، ذرا ان سے پوچھو، عکاشہ وہ صحابی ہے جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. اس کی موت تو نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی. قمر والوں، میرا سوال ابھی ادھورا ہے. میں کراچی سے خیبر تک اپنی پیاس لے کے پھر رہا ہوں، کہیں تو میری تشنگی ختم ہونی چاہیے. مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. میرے نبی نے فرمایا، عکاشہ وہ جو 70,000 جائیں گے ان میں سے ایک تم ہو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. عکاشہ کی موت نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی. حضرت عکاشہ ختم نبوت کی حفاظت میں طلیحہ سے ٹکر لے کر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ اڑاؤ قمبر والو، وہ شہید ختم نبوت کو دیکھو، قیامت تک آنے والے آخری شہید کا خون کا حصہ اور ثواب اس تک پہنچے گا. وہ زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اکلوت سب سے پہلے شہید عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ظالم مسلمہ نے ایک بازو ایک طرف
دوسرا بازو دوسری طرف سے کاٹا، ایک ٹانگ کاٹی، پھر دوسری ٹانگ کاٹی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ جب صحابہ وہ لاش لے کر ان کی ماں کی طرف چلے، ان کی ماں کے پاس وہ لاش کے ٹکڑے لے کے گئے تو صحابہ کی ٹانگیں بھی کانپ گئیں۔ لاش ہوتی تو کہیں ماں بھی بوسہ لیتی، یہ تو جسم کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن سنو، وہ بھی میرے نبی کی تربیت یافتہ صحابیہ تھی، وہ ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کیا جملہ کہا، کاش کہ وہ جملہ آج میں آپ کے دلوں پہ نقش کر سکوں۔ اس ماں نے کیا جملہ کہا، اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہا، لِهَذِهِ الْيَوْمِ أَرْزَقْتُهُ، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں پالا تھا۔ کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ آؤ میں ضرورت بتاتا ہوں۔ ان محدثین اکابر کی موجودگی میں سبق سنانا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قمبر والو، یہ جگہ بھی کل قیامت کے دن تیرے اور میرے ایمان کی گواہی دے گی، عشق محمد نبی کی گواہی دے گی۔ سن اور کان کھول کے سن، میرے نبی نے فرمایا، میرے بعد ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ جب میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون، جو میرے بعد آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے لیے، تیرے لیے، عرب والوں کے لیے، قمبر والوں کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹے ہوں گے۔ اب کتنا حسین و جمیل آ جائے، نہ میں نے ماننا تھا نہ تم نے ماننا تھا، پھر میرے نبی نے دجالون کیوں کہا؟ کیا ثلاثون کذابون کافی نہیں تھا؟ نہیں، میرے نبی نے دجالون کہہ کر آج تک کے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا سکہ نمایاں کر دیا، ان کے ڈرامے بازی کو کھول کے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ دجل کریں گے تو گمراہ کریں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ قمبر والو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، تیرے میرے ایمان کی گواہی اس جگہ نے دینی ہے۔ آسان سا سوال ہے، کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ کیا ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ پھر مجھے بتاؤ، میں تو نئے نبی کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا، یہ قادیانیوں نے کس طرح مرزے کو نبی مان لیا؟ صبر 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 صبر۔ مسلمہ کو 22,000 قتل ہوئے، 22,000۔ مسلمہ کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا ہے، 400 سال۔ کاش مجھے وقت کی ہتھکڑیاں نہ پہنائی جاتی، میں آج آپ کو تاریخ کا یہ حصہ دہراتا۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جتنے آئے، ماننے والے کیسے ملے؟ میرے نبی نے ایک جملے میں ہمیں سمجھایا، دجالون، وہ دجل کریں گے۔ مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا، مرزا قادیانی آیا۔ اللہ کی قسم، دجل کرتے رہے، گمراہ کرتے رہے، دجل کرتے رہے، گمراہ کرتے رہے، لیکن گواہ رہنا۔ آج وضاحت دیتا چلوں، بڑوں کی بات نقل کرتا چلوں، جتنا بڑا دجال 1400 سالہ تاریخ اسلام میں قادیانی آیا ہے، اللہ کی قسم اتنا بڑا دجال آج تک کوئی نہیں آیا۔ میرے آخری بات، میرے پاس ایک نوجوان آیا، سننے والی بات ہے، حوالہ یاد کرنا۔ آپ حوالہ یاد کرو، آپ مناظر بن جاؤ گے۔
یہ ایک حوالہ میں نے اس سال ایک قادیانی گھرانے کو سمجھایا، 10 قادیانی مرزے پہ لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حوالہ سنو، حوالہ۔ آپ بھی ختم نبوت کے مناظر ہیں، آپ بھی عبداللہ بن زید کے جانشین ہیں، ہاں آپ بھی عکاشہ کے جانشین ہیں، آپ بھی حضرت بن نوری کے جانشین ہیں، آپ بھی غلام غوث ہزاروی کے جانشین ہیں، آپ بھی حضرت لدھیانوی کے جانشین ہیں، اور آپ بھی قائد جمعیت کے جانشین ہیں، جس قائد جمعیت نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کے وعدہ کیا تھا جب تک جان میں جان باقی ہے ہم ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ سنو آخری حوالہ، میری وقت ختم ہوا، میری بات ختم ہوئی، حوالہ سنو۔ مجھے آ کے نوجوان کہنے لگا میرا ماموں قادیانی مجھے فون کرتا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آگے سے بھانجے نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم میں آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ بھانجے نے مامے قادیانی سے کہا، آج تو تم نے فون کر لیا، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ یہ جواب دلوں میں اتارو، آؤ ایک قدم آگے چلو۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ نہیں، آؤ ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھو۔ ہم اپنی ماں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ میں نے اس بھانجے سے کہا اپنے مامے کو بلاؤ، آخری بات میں نے اس سے کہا قادیانی سے کلمہ سنا۔ وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تیرا کلمہ نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے دھوکہ دیا گیا ہے، تیری کتاب ہے، کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے، قادیانی سربراہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ کے روپ میں دوبارہ آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لہرا کے بتاؤ، اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے؟ یہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ دجل سمجھو، یہ ایک حوالہ میں نے قادیانیوں کو دکھایا، 10 قادیانی مرزے پہ لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ ذمہ داری میرے اور آپ پر 1400 سال سے آ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ قیامت کے دن تک اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حکومت قادیانیت نوازی کی انتہا کر چکی ہے، اور ایک قدم یہ ملعون اور ایک قدم کو آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ یہ خدا بخش نہ دھوکا، یہ قادیانیوں کا بہت بڑا سربراہ ہے، بڑا ملعون کٹر قسم کا سکہ بند قادیانی ہے۔ یہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے 1-2 دنوں میں، اس کو پھر سے سرکاری عہدے پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ قرارداد منظور کرو، کیا کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے؟ بولو بولو، ہٹانا چاہیے۔ ہم کسی قادیانی کو کلیدی عہدے پہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس خدا بخش نہ دھوکا اور اس جیسے جتنے ملعون ہیں سب کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے سارے قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ کامیاب اجتماع کا انعقاد کیا، اور میرے امیر حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب میری سرپرستی کر رہے ہیں، کراچی سے تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔